खुशामदीद इब्ने हुर। बेशक तुम और तुम्हारे साथी ने जो कारनामे दिखाए हैं उससे मुख्तार की हुकूमत की बुनियादें हिल गई होंगी। आज से तुम बनी जुबैर की हुकूमत के खास सरदारों और मुशीरों में से हो। तुम्हारी शुजाअत और होशियारी एक ऐसी दो रुखी तलवार है जो मुख्तार और उसकी गासिब हुकूमत पर कारी जर्ब लगा सकती है। ममनून हूं जनाब मुसब। मेरा नया ख्वाब यह है कि आपके साथ आपके लश्कर में शामिल होकर जालिम कज़्ज़ाब सकफी और उसकी जाबिर हुकूमत की बसात को उलट कर रख दूं। खुदा ने चाहा तो उलट देंगे। ये मेरे छोटे भाई जाफर हैं। इन्हें देखकर खुशी हुई। तुमने देर कर दी, हम तो कल तुम्हारे मुंतजिर थे। मुख्तार ने मेरी बीवी को कैद कर लिया था। मुझे मजबूरन कल रात महल के जिंदान पर शबखून मार के उसे आजाद करवाना पड़ा। क्या वाकई तुम कामयाब हो गए? जी हाँ, इस वक्त मेरी बीवी एक पुरअमन जगह पे है। मुख्तार को ये सब पता चला कि नहीं? यकीनन इस बात की खबर अब तक उसे मिल गई होगी। मरहबा मरहबा। फिर तो यकीनन मुख्तार और उसकी हुकूमत इस वक्त किसी मरने वाले की तरह जानकुनी की हालत में होगी। इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर नखई की तरफ से फख्र शिया अमीर मुख्तार को दुरूद व सलाम हो आप पर। अम्मा बाद आपका खत मिला और हम उसके मजमून से मुत्तला हुए और ताज्जुब भी हुआ। बज़ाहिर मूसल और शाम की खबरें आपको गलत मौसूल हुई हैं। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान एक बड़ी फौज के साथ मूसल की जानिब आ रहा है। शामियों ने पिछली शिकस्त को बद्र सानी का नाम दिया है और उसके इंतकाम के लिए खड़े हो गए हैं और अपनी सोच के मुताबिक एक दूसरी उहद रकम करना चाहते हैं। मूसल, तकरीत और दीगर शहरों के लोग हमारी मदद करने के जुर्म में कत्ले आम और माल व नामूस के लुटने की जद पर हैं और शदीद वहशत ज़दा हो गए हैं। इस वक्त मूसल को छोड़ना वही गलती होगी जो लश्करे खुदा ने जंग उहद में की थी। आप बेहतर जानते हैं कि मूसल को खो देना कयाम की कमर तोड़ देने वाला कदम होगा। बहरहाल आपका हुक्म सर आंखों पर। अमीर की मुदब्बिराना राय के मुंतजिर हैं। वस्सलाम। अच्छा, लश्कर शाम को आसमानी बिजली है जो शाम में कड़केगी तो उसकी आवाज मूसल में सुनाई देगी। अबू मुफलिस, इब्राहिम को लिख भेजो कि क़याम की कमर तोड़ने का जो मसला आज सर पे खड़ा है वो मुसब और बसरे का मसला है। फौरन मूसल को छोड़ दे और बसरा की तरफ दौड़ पड़े। जी अमीर। खत के अंदाजे गुफ्तगू ने बरहम कर दिया। मुझे लगता है कि इब्राहिम मूसल को छोड़ना नहीं चाहता। मुमकिन है मूसल के लोगों की मोहब्बत ने उसे रोक लिया हो और वो उनकी नमक हलाली करना चाहता है। उसके दलाइल सुस्त, राय शुबहा से भरपूर और उसकी नाफरमानी भी दलेराना है। मुझे नहीं लगता कि वो मूसल से वापस आएगा। दिल मैला मत कीजिए।
ابراہیم اس سے کہیں زیادہ عقل مند ہے کہ پیٹ دکھانا چاہے یا خدا نہ خواستہ خیانت کا ارادہ رکھتا ہو۔ اقتدار کے لباس میں دھوکہ اور فریب بہت ہوتا ہے۔ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ حکومتی معاملات میں خیانت سے بے خوف ہو کر کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اس طرح تو مجھ جیسے لوگ بھی کسی الزام یا بددینی کی زد پر ہیں۔ کامل، صاحبان اقتدار زیادہ تر خود ہی اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں۔ میں خود پر رکھ کے مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کڑوے سچ کو ماننا تمہیں برا نہ لگے۔ اگر کبھی تم نے یہ سنا کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ خیانت کی ہے تو تعجب نہ کرنا۔ مجھے یقین نہیں آتا ابو اسحاق، امیر کا ظرف شیشے کا نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے، پتھر سے زیادہ سخت اور ہیرے سے زیادہ تیز دھار رکھتا ہے۔ میں نے ہمیشہ امیر کی نگاہوں میں نفس امارہ کو ذلیل پایا ہے۔ اس کا مطلب ابھی تک تم نے شیطان کو بخوبی نہیں پہچانا دوست۔ وہ مجھے اقتدار کی لذت کی جانب وسوسہ نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ میں عدل کا عاشق ہوں۔ نقاب عدل چہرے پہ ڈال کے امیر مختار کو مختار کے دو بدو کھڑا کر دیتا ہے۔ ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کی بجائے مجھے امیر مختار کا سر دکھاتا ہے۔ تم کہاں ہو ابو اسحاق؟ حقیقت کی بات کر رہے ہو یا خواب و خیال کی؟ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت اور خواب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتی۔ جب ہم ڈراؤنے خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس وقت قیام کی حکومت کا شامیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا شام کی سرحدوں کی طرف لشکر کشی کرنے کا مقصد ابن زیاد تھا، جو بلطف خدا اور آپ کی اور خدا کے لشکر کی محنتوں کے باعث واصل جہنم ہو گیا۔ فی الحال فوری اور حتمی خطرہ بنی زبیر ہیں، جنہوں نے مولا کے کچھ قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور قیام کے خلاف سفارائی کر چکے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ فوراً بصرہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ خام خیالی ہے۔ ابن لقیت، جی امیر، ہمارے خطوط کے مضمون مختار کو بدلے ہوئے کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ سب بغیر کمی پیشی کے لکھ کر کوفے کی جانب بھیجا تھا۔ یہ لو، خود ہی پڑھ لو۔ مختار کا خط ہے۔ شام کی ہاری ہوئی فوج، کافی سارا وقت۔ میں نے کب شامیوں کے ممکنہ حملے کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کچھ دیر نہ ہوگی کہ عبد الملک مروان ابن مرجانہ کے انتقام کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لے گا۔ اندر آ جاؤں بھائی؟ آؤ بیٹھو۔ ایسا کیا لکھ دیا اس نے کہ آپ سے باہر ہو گئے؟ لکھا ہے عبد الملک ابن مروان کو چھوڑ دیں اور مصعب کی طرف نکل پڑیں۔ تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تو پھر میں پاگل ہوں جو گھر بار چھوڑ کر اپنے آشیانے سے لاکھوں میل دور زیرہ اور خود پہن کر سوتا رہا ہوں، صرف ایک احتمال کی فکر میں۔ عبد الملک مروان صرف ایک وہم ہے، میں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی پر طاری کر لیا ہے۔ جب مختار کی بیعت میں ہے تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، اتنی ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مختار کو راضی کر کے موصل میں رک جاتا تاکہ مروانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکوں۔ بابا جان کی قبر کی قسم، میں اپنے نظریات کا اظہار کر کے تمہارے اور مختار کے رابطوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر جب تمہیں پریشان دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا۔
تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. وعلیکم السلام. درود ہو علی کے سینہ چاک عاشقوں کے امیر پر. تم پر بھی خدا بند کا درود ہو. بڑے جوش میں ہو کیا خبریں لائے ہو؟ اچھی خبریں ہیں. تقریباً دشمن کے لشکر کی پوری حیثیت اور تعداد کا حساب لگا گیا ہے. میں آپ کو دشمن کی فوج کی بالکل صحیح تعداد کو گنتی سے اور ان کے کھانے کی اشیاء کو رائی کے دانے کے حساب سے اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی اور اونٹوں کی تعداد کو اور ان کی تلواروں ڈھالوں اور زروں کی ایک ایک کر کے تعداد بتا سکتا ہوں. ان کی مجموعی کیفیت بتاؤ. کوفے کے فراریوں میں سے 2 لشکر ابن حر اور ابن اشس کی سرکردگی میں، 3 لشکر حجاز سے مصعب اور اس کے بھائی جعفر کی سرکردگی میں، اور مصعب کی فوج کا سب سے خطرناک حصہ 2 لشکر ہیں جو آواز سے آئے ہیں اور محلب کی سرکردگی میں ہیں، جو کہ ایک سیاستدان شخص ہے اور جنگی معاملات میں ماہر ترین شخص ہے. محلب نام تو کافی مشہور ہے اس کا. اور نہایت ہیلا گر بھی. دراصل محلب میدان کے پیچھے کا شخص ہے، درمیانی حصے کا نہیں. وہ سامنے والے رقیب کو کمزور اور ناتواں کرنے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے. بن کامل فی الفور تمام جنگی سرداروں کو بلاؤ. جی امیر. تاکہ کل سونے کی قیمت میں بیچ سکو. تم لوگوں کو جنگی بھوک کیا آ گئی؟ تم نے لوگوں کا اچھا خاصا حصہ چھپا رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر لوگوں کو لوٹ سکو. جسے تم خمس و زکات دیتے ہو اس سے گندم مانگو. سارا فساد میری وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ اے لوگوں، یہ لوگ پتھر دل ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں. قحط پڑ گیا ہے کیونکہ جنگ ہونے والی ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جاؤ اپنا رزق ان لوگوں سے مانگو جنہیں جنگ کی بھوک لگی ہوئی ہے. منافق اور منافقت پر نہ رہے. منافق ہوگے تم اور تمہاری 7 پشتیں. لگتا ہے ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جنگ کی خبریں ملی ہوئی ہیں. یہ کوفیوں کی خاصیت ہے صاحب. گڑبڑ کی پھرک بھی پڑ جائے تو بازاروں کو خالی کر دیں. یہ محلب کی چال ہے احمد. اس نے اندر سے حملہ شروع کیا ہے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ محلب نے جنگ کا پہلا تیر کوفے کی جانب مار دیا ہے. بد نصیبی سے وہ کوفے کے لوگوں کے دلوں پہ جا لگا ہے. جنگ اور قحط سالے کے ڈر سے کوفے والے گویا ٹڈیوں کی طرح بازاروں پر ٹوٹ پڑے ہیں. کچھ بعید نہیں کہ کل کو پیاز، شلجم، چقندر اور کدو بھی ناپید ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی 10 گنا بڑھ جائے گی. اور لالچی دکانداروں نے بھی جتنی بھی ان کے پاس بے حد و بے حساب چیزیں ہیں انہیں نایاب ظاہر کرتے ہیں. اگر ان کا دشمن سے رابطہ ہو جیسا کہ بعض کا ہے بھی تو قیامت ہوگی. لوگوں کی دال روٹی کو اپنے باپ کے خون بہا کی قیمت پر بیچ رہے ہیں. میرے خیال سے مصعب کے لشکر کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کوفے کی آشفتگی کو سنبھالنا ہوگا. مطلب کیا کریں؟ ان لالچی تاجروں اور دکانداروں کا آخر کیا کیا جائے؟ اگر چند افراد کو سزا دے دیں تو باقی فوراً سیدھے ہو جائیں گے. جنگ کے باعث پڑ جانے والی قحط سالی کا خوف دشمن کی چال ہے تاکہ ہمیں کوفے کے اندر ہی مصروف کر دے. اگر ہم ان لالچی تاجروں اور دکانداروں سے نمٹنے میں ہی مصروف ہو جائیں تو دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفے کے دروازے تک آ جائے گا اور جنگ کو شہر کے اندر تک لے آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کو اتنی مہلت دے دیں کہ وہ شہر کے دروازے تک آ جائے. لوگوں کا قحط سالی سے ڈر اور کھانے پینے کی قلت سے نمٹنا مقدمہ جنگ ہی ہے. جب تک ہم اس رکاوٹ کو ختم نہیں کریں گے تب تک جنگ کے اچھے انجام کی فکر بھی غلط ہوگی. ایسے برہم حالات میں کوئی بعید نہیں کہ ہم فوج کے کھانے پینے کے انتظام سے بھی قاصر رہ جائیں. کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے.
یہ سپاہیوں اور ناظم شہر کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو ختم کر ڈالیں۔ سپاہیوں کا محکمہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، خفیہ سپاہیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ ناظم شہر حق بجانب ہے اسماعیل، جو کچھ میں نے آج خود خوفیوں کے اندر دیکھا ہے، کچھ بعید نہیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو نوچ لیں۔ یہ سازش بہت گہری اور سوچی سمجھی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دشمن ہم سے روبرو ہونے سے خوف زدہ ہیں، لہذا وہ کوفے کے اندرونی آشوب اور طوفان پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ ابن حر کی پچھلی ہنگامہ آرائی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ مصعب اور اس کا مکار مشیر محلب ہمیں کوفے کے اندر ہی مفلوج بنا دینا چاہتا ہے۔ یہ احتمالی بات نہیں ہے صاحب، یقیناً ایسا ہی ہے۔ زبیر کے بیٹے میدان جنگ میں خدا کی فوجوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ انہیں ہمارے جنگی انداز کی خبر ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کی قوت 10 پر 1 کی ہے۔ ہمارا شامیوں کے اتنے بڑے ڈھیروں ڈھیر لشکر پر اور جدلی کا بغیر اسلحے کے مکے میں غلبہ پا جانا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آل زبیر ہم سے لڑنے سے خوف کھاتے ہیں، لہذا وہ لوگ ہیلوں اور مکاریوں کا دامن تھام رہے ہیں۔ آج انہوں نے قحط کے خوف کو اعلی کار بنایا ہے، اور کل عرب اور عجم کا تنازع اٹھائیں گے، اور پرسوں یہ افواہ اڑا دیں گے کہ ابراہیم اور مختار کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے۔ جب تک ان لوگوں کی جڑیں نہ کاٹ دی جائیں ان کا خطرہ ٹل نہیں سکتا۔ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کی رائے اپنی جگہ پر معقول اور قابل قبول ہے۔ میں بن شمید کی رائے سے متفق ہوں۔ خدا نے دشمن کے دل میں ہمارا روب بٹھا دیا ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ زبیر کا منحوس بیٹا کوفے کو مسلم علاقوں کی دلہن شمار کر چکا ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کا خطبہ نکاح وہ پہلے ہی پڑھ چکا۔ خدا نے چاہا تو اس کی شادی کو عزا میں بدل کے رکھ دیں گے۔ بن شمید، بن کامل اور کیان، تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ فوج کو نخیلا کی طرف نکلنے کی خبر سنا دو اور اپنے آپ کو بھی سفر کے لیے تیار کر لو۔ بن شمید فوج کا سپہ سالار ہے، اس کا حکم ماننا سب کے لیے لازم ہے، اور میں صاحب اسماعیل اور عبد الرحمان کے ساتھ مل کر کوفے کی حالت کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا حافظ ابو اسحاق۔ حافظ ابو اسحاق۔ ایرانی بہادروں روانہ ہو۔ خدا حافظ۔ کھانے پینے کا سامان نہ ہونے سے عاجز ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ تاجروں نے دکانیں بند کر دی ہیں اور اناج کو جمع کرنا شروع کر دیا سب نے۔
लोगों के खाने पीने का मसला आज ही हल हो जाना चाहिए। फिर फौर कूफे के तमाम बड़े ताजिरों और दुकानदारों को हाजिर किया। जी हजूर। ये तमाम अफराद कूफे के सबसे बड़े और नामवर ताजिर हजरात हैं और अवाम के खाने पीने के सामान की नब्ज इनके हाथ में है। तमाम शहर के सादो सामान और अनाज वगैरह की कीमतों के उतार चढ़ाव और माल की कमी बेशी इन लोगों के इरादे के तहत होती है। साजो सामान और अनाज की कमी, कहत साली और महंगाई वगैरह जो कि झूठ और गलत है, वो भी इन पुरखौफ व खतर दिनों में एक जालिमाना और गैर मुनसिफाना बहरान है। कानून और अदालत इन हजरात से मुबय्यन जवाब मांगता है। वैलुन लिलमुतफ्फिफीन। क्या इस आयत की तिलावत का निशाना हम लोग हैं? हाँ, आप लोग ही हैं। क्या कुरान के हुक्म से गाफिल थे आप लोग? इस खुले अजाब से खौफ नहीं खाया आप लोगों ने, जिसका अल्लाह ने कम फरोशी करने वालों के बारे में कहा है? मैं आपसे पूछता हूं, जिन लोगों ने मौला हुसैन पर पानी बंद किया था, उन लोगों में और इनमें क्या फर्क है जो राय हुसैन के मुजाहिदों से अनाज और खाने की अशिया को रोकते? खुदा की लानत है कम या महंगा बेचने वालों पर। अमीर ने हुक्म दिया कि हम आएं और मौजूदा महंगाई और माल की कमी पर सर जोड़कर बैठें और हल निकालें। आपके खिताब से ये नजर आ रहा है कि हम लोग ही मुल्जिम हैं। आपको नहीं लगता कि कोई गलतफहमी हुई है? आप लोग जाने या अनजाने में दुश्मन का साथ दे रहे हैं और उसकी खेती बाड़ी की आपाशी कर रहे हैं। इस हुकूमत ने आपका क्या बिगाड़ा है, बल्कि माली हिसाब किताब में आपके मफादात का ही लिहाज किया है। क्या ये तय नहीं पाया था कि हुकूमत का हमेशा साथ ही देंगे, न कि उसकी जड़ों को काट डालें? जड़ काटने वालों के हाथ कट जाएं। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? ये मौजूदा आशुफ्ता हाली और बाजारों का बंद हो जाना और महंगाई आखिर क्या है? हमारे क्या कसूर है जनाब उबैदा? जंग की कैसाली का डर और लोगों के हवस से खरीद माल कम पड़ जाने की असल वजह है। जब लोग अपनी रोजाना माहाना जरूरत से भी ज्यादा खरीदारी कर लें तो गोदाम खाली हो जाते हैं और दुकानें बंद हो जाती हैं। जब माल नहीं होता तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देता है ताकि कम गालियां सुने। माल क्यों नहीं है? क्या अनाज को कीड़े खा गए? इससे भी बदतर है जनाब उबैदा। चंद दिनों से लोग दरिंदों की तरह हर चीज पर लपक रहे हैं। मुझ नाचिस का गोदाम भी दालों से भरा हुआ था जो तकरीबन 1 साल तक चल सकता था, जिसमें कीड़े पड़ जाने का खतरा था। आप यकीन कीजिए, पिछले 2-3 दिनों के अंदर मेरी दुकान हथेली की तरह बिल्कुल साफ हो गई है। कूफे का बाजार अरबों की तिजारत का सबसे बड़ा मरकज रहा है। इसके गोदामों का जखीरा कम से कम 3-4 साल की कहत साली से निमट सकता है। बावसूख खबरों के तहत अब तक जो भी सामान बिका है वो सिर्फ कुछ हल्की कीमत वाली हल्की नौयत की चीजें थी। ये बात वाज़ेह है कि बाजारों की मौजूदा पुराशोभ हालत दुश्मन का ही एक फितना है, ताकि हुकूमत के घुटने टेके जा सके। अदालत के मोअज़्ज़िज़ अराकीन, मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं कि इन्हीं हज़ार में से बाज अफराद कुछ अजनबी और मशकूक खरीदारों के साथ लेन देन रखते हैं। उन अजनबी और मशकूक अफराद ने सारे गोदामों के माल को एक साथ खरीदा है ताकि कूफे से बाहर ले जा सकें। उनका खरीदा हुआ बेशतर माल आटा, गंदम और जौ था। अफसोस की बात यह है कि गंदम के 2-3 बड़े बड़े ढेर कूफे से बाहर ले जाए गए हैं। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो ये अजनबी खरीदार हजरात दुश्मन के आदमी हैं और अपने लश्कर के खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं, या फिर इन हजरात ने दुश्मन के साथ कोई सौदा कर लिया है और अपनी ही फौजों को चोट पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जब हम अपनी फौज को अशियाए खुर्दनोश मुहैया न कर पाएंगे तो हम पहले ही जंग हार चुके हैं। जिस फौज को खाना मुयस्सर नहीं, उस फौज में लड़ने की कहां ताकत रहेगी। उन तमाम हज़रात के नाम और उनके मामलात की कैफियत तफसील के साथ मौजूद है। अगर मसलिहत जाने तो हाजिर कर दूंगा। हम ताजिर हैं जनाब साहिब, हमारा काम खरीदो फरोख्त है।
جب ایک اچھا خریدار مل جائے اور مال کی اچھی قیمت ادا کرے تو یہ تجارت کا قانون ہے کہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خرید و فروخت روک دیں۔ یہ گناہ سے بھی بدتر عذر ہے۔ کیا آپ لوگ بہرے تھے جو جنگ کے نقاروں کی آواز نہیں سن پائے؟ تجارت کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، قبول کیا، مگر انصاف اور مروت کا قانون کہاں گیا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے منافع کے لیے اپنے آپ پر اور لوگوں پر ظلم کرو؟ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور تاجر حضرات ذاتی طور پر مفاد پرست ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، ہم لوگ منافع کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے دشمن کے جھانسے میں آ گئے ہوں اور اس کے حق میں کوئی معاملہ کر بیٹھے ہوں، مگر یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ہم دشمن سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یقین کریں سب کچھ سچ کہا ہے۔ تو تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں کی یہ لالچ اور جہالت ہی موجودہ کیفیت کی اصل وجہ ہے۔ خدا قسم، اگر اقرار نہ کرتے کہ غلطی محض انجانے میں سرزد ہوئی ہے اور فقط منافع کے لیے تم لوگوں نے اس تیار کے مستحق لوگوں کے حق میں جفا کی ہے، تو میں تم لوگوں کو وہی سزا دیتا جو میں نے شمر، خولی اور ہرملا کو دی تھی۔ صاحب، ان حضرات کے گوداموں کا تمام تر موجودہ مال لکھ کر ضبط کر لیا جائے۔ آج سے لوگوں کی ضروریات کو گوداموں میں جمع کرنا جرم ہے، اور اب ایک بوری بھی کوفے سے باہر نہیں جائے گی۔ کچھ موجودہ مال بازاروں کی طرف بھیج دو تاکہ قیمتیں بدل جائیں۔ عبد الرحمن، تم بھی اسماعیل کے ساتھ کوفے کے ہر گھر کی اصل ضرورت کو معین کر کے انہیں حوالہ دو گے تاکہ اس کے مطابق خریداری کریں، اور ہاں، ضرورت سے زیادہ خریدنا بھی جرم شمار کیا جائے گا، اور مجرموں کو شدید ترین سزا سنائی جائے گی۔ خبر لائے ہو بن بہا؟ جشن اکبر سے نکل کر ہرورا میں پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے۔ میں نے بھی وہی تعداد دیکھی جو ابو عمران نے کافی پہلے دیکھ لی تھی۔ ان کی سپاہ کی تعداد کا کوئی خوف نہیں ہے بن وہب، ہمیں ان کی چال بازیوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں سے ہرورا تک کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 2 منزلیں۔ دشمن سے 1 منزل پیچھے پڑاؤ ڈالیں گے۔
مختار کی فوج ہرورا میں پڑاؤ ڈال کر اپنی اردوگاہ کو ترتیب دینے میں مصروف ہے. ان کا سپہ سالار ایک احمد ابن شمیت نامی شخص ہے جو کوفے کے نامور بہادروں اور جنگجوؤں میں سے ایک ہے. احمد تمام تر عربوں کی شمالی جنگوں میں شامیوں کے خلاف اشتر کے بیٹے کے ساتھ تھا اور تدبیر اور لشکر کی آرائش اور میدانداری میں ہر طرح سے حریف اور ماہر ہے. بن شمیت، یہ نام سنا ہوا ہے. تمہارے خیال سے ان کے لشکر کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ جو تعداد میں نے دیکھی ہے کم و بیش 20,000 افراد ہیں. 20,000؟ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ جی امیر، اس سے زیادہ نہ ہو تو اس سے کم بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہمارے جاسوسوں اور مخبروں نے اب تک ہم سے جھوٹ بولا ہے. نظریں زمین پہ کیوں گاڑ لی؟ کیا کوئی غلط بات کی ہے میں نے؟ چلو جناب بن حجاج، جناب بن اشس، تم لوگ جو مختار کے خوف سے کوفے کو چھوڑ آئے اور یہ دعویٰ کرتے ہو کوفے اور کوفیوں کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتے ہو، کیسے اس قدر غلط فیصلہ کر گئے اپنے اندازوں میں؟ تم لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ مختار اگر بہت زیادہ بھی زور لگائے تو صرف 10,000 بہادروں کو کرائے پہ لے کر ہماری جانب روانہ کر سکتا ہے. یا تو تم لوگ کوفیوں کو اچھی طرح سے نہیں پہچانتے یا تمہارے جاسوسوں نے خیانت کی ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتائیے تاکہ ہم بھی باخبر ہو جائیں. یہ مختار قذاب کوئی جادوگر لگتا ہے. مجھے پکی خبریں ملی ہیں کہ کوفیوں کی اکثریت مختار کے خلاف ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا وہ 10,000 جنگجو کوفے کی ماؤں کی اولاد نہیں ہے. مختار نے کوئی ورد پڑا اور 10,000 جنات کا لشکر حاصل ہو گیا اور انہیں بن شمیت کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے بھیج دیا. صحیح ہے نا؟ کیا کہہ سکتا ہوں امیر. مختار عوام کو دھوکہ دینے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے. جب ہم نے ہنگامہ آرائی کی تھی تو افواہ اڑا دی گئی تھی کہ ملائکہ ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں اور احمق لوگوں نے یقین بھی کر لیا. آپ پریشان کیوں ہیں امیر؟ بالفرض یہ مان لیتے ہیں کہ جناب ابن حر نے فوج کی صحیح گنتی کی ہے اور فردن گنا ہے جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. ہماری فوج ان کی دگنی تیگنی تعداد میں ہے. ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری پریشانی مختار کی فوج کی تعداد کے سبب نہیں ہے بن حجاج. میری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اتنے دشمن کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ غلط کیوں ہیں. اگر ہم ان غلط خبروں پر بھروسہ کر کے دشمن سے مقابلے پر جائیں تو ہار بھی سکتے ہیں. امیر نے ہماری کمزوری اور دشمن کی طاقت کا خوب اندازہ لگایا ہے. ہم ان کے صحیح سوال کا بغیر ناپ تول کے کیوں جواب دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں امیر. مختار کے لشکر کے زیادہ تر لوگ عرب نہیں عجم ہیں. میں جناب بن اشس کی رائے سے متفق ہوں. کوفے کے عرب اور شریف زادوں کو مختار اور اس کی حکومت کچھ زیادہ پسند نہیں ہے. حتیٰ کہ حکومت کے افراد میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جبرن مختار اور اس کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں. یہ نہ ہوتا تو میں کبھی صرف چند افراد کے ساتھ مختار کی جڑوں تک نفوذ کر کے اپنی بیوی کو بھگا نہیں پاتا. ابن حر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ عجم حضرات مختار کے فدائیوں کی بڑی تعداد میں ہیں اور اپنی جان کے سودے پر اس کی حمایت کرتے ہیں. میں نے بارہا یہ سنا ہے کہ مختار کے لشکر میں زبان عرب بالکل اجنبی سی ہے. ہاں بالکل حق بجانب ہیں. خصلت مختار یہ ہے کہ اپنے ہیلوں سے اپنے حریف کو تشویش میں ڈال دے. میری رائے یہ ہے کہ امیر کے پاس مختار سے مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ محکم موقف موجود ہے. جناب محلب مختار کے سحر و جادو توڑنے میں اور جنگی مشکل گرہوں کو کھولنے میں یکتائے زمانہ ہے. بہتر یہ ہوگا کہ ان جیسے کے ہوتے ہوئے امیر غصہ نہ کرے تاکہ تمام سپاہی بھرپور انداز میں میدان میں اتر سکے. جب مختار کے لشکر کی اکثریت عجم ہے تو بن شمیت اگر سمجھدار سپہ سالار ہوگا تو اسے اپنے فوج کے سلیقے
اور مہارت کے مطابق جنگ کرنی ہوگی. خوب. تو غور فرمائیے امیر، مختار کی فوج ہماری فوج کی 1/3 ہے. ایرانی حضرات ایسے حالات میں اپنے سر چھپا لیا کرتے ہیں، کچھوے کی طرح دفاعی جنگ کرتے ہیں نہ کہ ہجومی. تو وہ لوگ اپنی پوری اردوگاہ کے چاروں طرف یقیناً خندق کھودیں گے، اور خندق کی کھدائی ان کی آدھی توانائی کو ختم کر دے گی. آپ یوں ہی سمجھیے کہ آپ کو صرف 10,000 جنگجوؤں سے لڑنا ہے. ہم حاضر ہیں. توجہ کیجیے، دشمن کے لشکر کی کثرت اور ہمارے لشکر کی قلت کے زیر نظر اپنی اردوگاہ کے چاروں طرف ہمیں جنگ احزاب کی طرح خندق کھودنا ہوگی تاکہ ہر لحاظ سے محفوظ رہے. یہ رائے بری نہیں ہے. تمہاری کیا رائے ابو عمرہ؟ چاہے جو بھی ہو، خندق کی کھدائی ایک جنگی حربہ ہے جو ایرانیوں سے مخصوص ہے. میرے خیال سے جناب بن وہب مذاق کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پر مزاحیہ مزاج رکھتا ہوں، مگر خندق کھودنے کے سلسلے میں مذاق نہیں کیا میں نے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کو ناکام بنا دیں گے. خندق کی کھدائی، وہ بھی اس پتھریلے بیابان میں؟ یہ تو خلاف مصلحت ہے. جناب ابو عمرہ، کیا آپ کے پاس اس مخالفت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ ایک تو یہ کہ خندق کھودنا ایک شہری دفاع کا طریقہ ہے. جس بیابان میں دشمن میدان جنگ کو لمحہ بلمحہ بدل سکتا ہے، خندق کی کھدائی ایک بیہودہ شے ہے. دوسرا نقطہ، خندق کی کھدائی کا مطلب دشمن کی طاقت کو قبول کر لینا، دشمن کی طاقت کا اقرار، یعنی ان کے جوش و جذبات کو دگنا کر دینا اور ہمارے اپنے لشکر کے جذبات کو کمزور کر دینا. تیسرا نقطہ، خندق کی کھدائی یعنی دفاعی طور پر سر چھپا لینا، جبکہ ہم دشمن پر ہجوم کرنے آئے ہیں. چوتھا نقطہ، خندق کی کھدائی فوج کی توانائی کو ضائع کر دے گا، لشکر تھک جائے گا. تھکی ہوئی فوج کی جنگی توانائی کم ہو جاتی ہے. پانچواں نقطہ، کافی ہے ابو عمرہ، میں نے اور میری 7 پشتوں نے ہار مان لی. بھائیو، مجھے لگتا ہے ابو عمرہ کے دلائل معقول اور جاندار ہیں. ابن وہب، اپنے جاسوسوں سے کہو دشمن کی تمام تر حرکات کو ہو بہو بتائیں. خدا نے چاہا تو ہم ہرورا کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے. کیا تم ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتے ہو؟ کیسے کھا رہا ہوں؟ اشتہا کے ساتھ اور ہرس کے ساتھ. ایک جنگجو کے لیے کھانا بالکل ایسا ہے جیسے شیر کے لیے شکار. اس پر حملہ کرنا پڑتا ہے. تعبیر اچھی ہے تمہاری. تو پھر ہم جو اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں جنگجو نہیں کہلائیں گے؟ ہر کام کے لیے الگ فلسفہ ہوتا ہے. جنگ کے وقت پر شجاعت، نماز کے وقت پر اطاعت، قضاوت کے وقت پر انصاف، امری کے وقت درایت.
کھانے کے وقت شقاوت اور سونے کے وقت رہنے دو. تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کنجوس. دیکھ کے خود سیکھ لو بندے خدا. کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے. آنکھیں دیکھنے والی، کان سننے والے، زبان بولنے والی، عمر بھی کمال کی ہے اور عقل بے حساب ہے ماشاءاللہ. ظاہر نصیب تمہارے. کاش تمہارے یہ فلسفے ہمارے لیے بھی قابل قبول ہوتے. کیوں نہ ہو جانے دل. بتائیے. سب سے بڑی برائی مختار ہے محلب. مختار سے مقابلہ کرنے کی فکر نے ہمارا کھانا پینا اور نیند حرام کر دی ہے. اب تو نماز میں بھی زیادہ شک کرنے لگا ہوں. تو اسی لیے جماعت پڑھانا چھوڑ کے فرادہ نمازیں پڑھتے ہو. کیا کروں؟ جو امام جماعت شکی ہو اس کی نمازیوں کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی. کیا تازہ خبریں لائے ہو اے بنی زبیر کی تیز نظروں والے عقاب؟ امن و امان ہے شہزادے. مختار کے بیلچوں اور کلہاڑیوں کی کیا خیر خبر؟ بیلچوں اور کلہاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ اپنی تلواروں کو سیکل کر رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہو؟ امیر، جناب ابن حور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آ جائیں. تم نے حسد کیا تھا تو میرا کھانا حرام ہو گیا. یہ لیجیے، وہ عجوبہ آ گیا. اب ہمیں مجبوراً شیروں کی شجاعت چھوڑ کر انسانوں کی طرح کھانا کھانا پڑے گا. مجھے اجازت ہے امیر؟ آ جاؤ ابن حور، آؤ بیٹھ جاؤ. اجازت کے لیے مشہور ہوں. اچھے موقع پر آئے ہو. بسم اللہ، زہرانہ تناول کرو. آپ نوش فرمائیے. میں ممنون ہوں. معافی چاہتا ہوں، غلط وقت پر مزاحم ہوا ہوں. خبر ہی ایسی ہے کہ مجھے لگا جو وقت ضائع ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جانی چاہیے. لشکر بن شمیت نے جناب محلب کی پیشگوئی کے مطابق بالکل نہیں کیا. مطلب کیا نہیں کیا؟ اپنی اردوگاہ کے گرد خندق نہ کھودی ہے نہ ارادہ ہے. بظاہر بن شمیت خندق کی کھدائی پر مائل تھا، مگر کیسان ابو عمرہ نے اس کی رائے ٹھکرا دی. کیا ابو عمرہ بھی بن شمیت کے ساتھ آیا ہے؟ جی ہاں، آیا ہے. تو پہلے کیوں نہیں پتا چلا؟ کیونکہ مجھے ذرا برابر بھی یہ گمان نہ تھا کہ کیسان ابو عمرہ ایک عام سپاہی کی طرح بن شمیت کے رکاب میں حاضر ہوگا. پہیلی تو یہ ہے کہ ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے مختار نے اپنے لشکر کی سپہ سالاری بن شمیت کو کیوں دے دی؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابو عمرہ مختار کے غضب کا نشانہ بنا ہوا ہے. کیسے؟ جہاں تک میں نے سنا ہے، جب ابو عمرہ کو ہرملا نے ایسا داغ دیا، اسے خانہ نشین بنا دیا، کچھ عرصے تک ہر شخص اور ہر چیز پر شک کرنے لگا تھا، حتیٰ کہ مختار اور اس کے قیام پر بھی. یہ شک مختار پر بہت گراں گزرا. اب وہ کیسے کمر سیدھی کر کے ہرورہ کی طرف آ گیا اور مختار نے اسے رضامندی بھی دے دی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے. ہاتھی کو پیالے کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں؟ بہت خوب. اس سے زیادہ اچھا ہرگز نہ ہوتا. کیا کوئی منصوبہ ہے تمہارا؟ منصوبہ فقط یہ ہے کہ جناب ابن حر ان میں پھوٹ پڑوائیں گے.
जान दो गालिब है, मत लड़ो, मत लड़ो। मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो। अरब और अजम का झगड़ा यानी लश्कर खुदा को तोड़ने की साजिश। मत लड़ो आपस में। तुमने मेरे घोड़ी की सीन चुराई है। क्या मैं कोई ऐरा कह रहा हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। भाई मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? पहले तुम्हें साबित करना होगा कि मैं जीन का चोर। भाई मैं हूँ जीन का चोर। गिरबान छोड़ो, मसला खत्म करो। ये लोग अनकरीब तलवार खींच लेंगे। अगर किसी का खून बहा तो तुम गुनहगार होगे। तुम्हारे घोड़े की तो चांदी जड़ी हुई सीन थी ना, या फिर तुम छूटे हो, या फिर दुश्मन के जासूस होंगे। साबित होना चाहिए कि इस फितने की जड़ तुम क्यों हो। क्या गलती कर दी मैंने? कैसी जड़, कैसा फितना? मेरी जबान लड़खड़ा गई और गलत बात कह गया। मुझे जाने दो मेरे भाई। तमाश मत करो। तुमने तोहमत लगाई है तो अपनी बात पर कायम रहो। मरहबा अरब। आजम पर दुरूद। क्या अमानतदारी दिखाई है? क्या यही था अपने आदिल अमीर की इताअत का तरीका जिससे आपने अपने मजलूम इमाम के खून के क़िसास के लिए बेअत की थी? क्या एक मुसलमान एक शख्स की मासियत को अपनी कौम और जात के खिलाफ समझ बैठता है और गला फाड़ के फौज कलामी शुरू कर देता है? तुम लोगों को क्या हो गया था जो अपने गुस्से को लगाम न दी? क्या तुमने सुना? इन लोगों ने अजम की तौहीन की है। क्यों नहीं, मैंने भी सुना। जो अजम चोर होगा उसे चले जाना चाहिए, और झूठा अरब दीवार पे दे मारने के ही काम आ सकता है। क्या ये सब तौहीन है? ये तोहमत है कियान, एक गलत तोहमत। हाँ, तोहमत है। तो क्या झूठी तोहमत पर फौरन तलवार उठा लेनी चाहिए या उसे अदालत में ले जाना चाहिए? तो क्या तुम लोग काजी उल कुज़ा थे जो एक गैर साबित शुदा तोहमत पर खुद ही हुक्म लगा बैठे और सजा भी दे दी? ये शैतान का काम है बुमरा। एक चश्मे ज़दन में शैतान ने इस कौम के ईमान को अपनी झाड़ू से समेट लिया और ले गया। इनकी अरबी गैरत की रगें फूल गई कि अनकरीब इनका दम घुटने वाला था। मैं इन लोगों की बदकलामी की खातिर शर्मिंदा हूं। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार? जो शख्स अरबों की एक जाहिलाना खसलत के खिलाफ खड़ा है वो तो सर बुलंद है, ना कि शर्मसार। मुझे तो ताज्जुब है कि मुतासब अरब और अजम खुदा के लश्कर में क्या कर रहे हैं। कौम परस्त इंसान शैतान का सिपाही है। मेरी मदद करो बहादुर कियान, मुझे इतनी शिद्दत से दबोच रहा है कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा। छोड़ दो इसे कामिल। ये भाग जाएगा ज्ञान। अब भागने का वक्त नहीं बचा इसके पास, छोड़ दो। देखा आप लोग? छोड़ दो। अगर इसकी दाढ़ी में तिनका ना होता तो क्या वो भागता? मुझे यकीन है कि वो दुश्मन का जासूस है। नहीं, ये तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा जो छोटी सी बात पर गैरतमंद बन जाते हैं। जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। किस कबीले से हो? कबीला बनी हमार से हूँ। मेरे कबीले से क्या लेना देना सरदार? मैं एक दिल जला अरब हूँ जो एक जालिम मालिक के जुल्म के जख्म खाया हुआ हूँ, जो दीन के नाम पर मुझसे गधों की तरह काम लेता था। मुख्तार का सिपाही बन गया ताकि उसकी रकाब में गैर अदलाना हरकतों का किला कमा कर सकूं। क्या खूब किला कमा किया तुमने। मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं गुस्सा हो गया और गुस्से वाला आदमी गधा होता है। जब एक अरब के पास घोड़ा है और उसके घोड़े की भी एक जीन है, जिस जीन पर लालच की जा सकती है उसे चुराने के लिए, इसका मतलब वो कोई माहिर जंगजू है। तो वो किसी गिरोह,
किसी दस्ते, किसी से ताल्लुक तो होगा। तुम किस दस्ते के रुकन हो? दस्ता? कैसा दस्ता? मैं बेनाम निशान खिदमत करना चाहता हूँ ताकि रियाकारी ना हो जाए। तुम वाकई कबीला बनी हिमार से होगे, वरना तुम कम से कम हमें भी अपनी तरह गधा न समझते। हमारी लश्कर का ऐसी कोई लावारिस नहीं कि हर ऐरा गैरा मुंह उठाए और चलाए और जो जी चाहे कर जाए। हमारी उर्दू गांव में बेनामो निशान लोग नामवर तरीन सिपाहियों में से हैं। क्या तुम लोगों में कोई ऐसा है जो इस मशकूक अरब को जानता हो? पता नहीं कौन है। चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता, इससे पहले कभी नहीं देखा। न जाने कौन है ये तो जासूस लगता है। हमारे दरमियान तो नजर नहीं आया ये। अगर तुम इकबार जुर्म कर लेते तो तुम्हारी निजात की उम्मीद बाकी रहती। क्या बात है? गूंगा हो गया है क्या? अब बोलते क्यों नहीं? ये क्या काम था तुम्हारा? बोलो। बताता हूँ, बस मुझे डराइए मत। अब मारेंगे नहीं, मुझे डराए तो मैं हकलाने लग जाऊंगा। अमीर अमीर अमीर। ठीक है, इसे कोई भी कुछ न कहेगा। तुम्हारा क्या इरादा था और क्यों? मैं झालत की सरदार चंद बेहैसियत सिक्कों की लालच में बिक गया था। मैं उस मनूज इब्ने हुर ने मुझे दरबदर कर दिया। ये तय पाया था कि उसके सिपाहियों के साथ आपके सिपाही को लिबास पहन ले और आपके उर्दू गांव में दाखिल हो जाए और अरब अजम को एक दूसरे का दुश्मन बना दे। अच्छा, और कहाँ तक कामयाब हुए? अजम पर चोरी का इल्जाम लगाया, उनके लहू ने जोश मारा, एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया और अरब हमारे साथ मिल गया और हमने ये नारा लगाना शुरू कर दिया, अजम तो झूठा है, दफा हो जा। अजम तो चोर है, दफा हो जा। अन करीब अरब और अजम एक दूसरे को काट देने वाले थे कि जनाबे किसान अबू उमरा वहाँ पहुँच गए और अजमों के गुस्से की आग को ठंडा कर दिया। तुम्हारे बाकी साथियों का क्या हुआ? मेरे बाकी साथी तो भाग निकले। आखिर तुम कैसे भाग न सके? भला लंगड़ा शख्स भी कभी भाग पाया सरदार? अगर मेरे पास भागने को पाँव सही और अगले सलीम होते तो मैं अपने हुर के जाल में कभी ना फंसता। लगता है कि जुबैर के बेटे ने अपनी फौज के सिपाहियों से उम्मीद कता कर ली है। शायद इसीलिए वो इन औरतों वाली चालों पर तकिया कर रहा है। उसे ये साबित कर दूंगा कि इस मैदान में भी उसकी चाल नाकाम हो गई है। इसकी आंख, कान और नाक नोच लो और दुश्मन की उर्दू गाह की तरफ रवाना कर दो। रहम कीजिए सरदार, रहम कीजिए। आप खुदा से ज्यादा नजदीक तर हैं सरदार, रहम कीजिए। मेरे पीछे बाल बच्चे भी मौजूद हैं सरदार। मैंने रहम खाया है, तुम्हारी जान बख्श दी बालून। बिन कामिल हुक्म के फौरन तामील की जाए। सरदार मेरे बाल बच्चे क्या करेंगे? सरदार मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं शुक्रगुजार हुआ मुमरा। हमेशा की तरह आज फिर तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से एक बड़ा फितना फैलने से पहले ही खत्म हो गया। सुनो बिन शुमैन, दुश्मन के लश्कर में एक मुहल्लब जैसा सियासतबाज मौजूद है जो अपने हरीफ को तबाह करने में उस्ताद माना जाता है। जो भी आवाज तफर्रुके की बू के साथ सुनाई दे तो समझ लेना कि दुश्मन के गले से निकल रही है।